پاکستان پہ گڑی ہیں، اور اس کا کچھ اندازہ آپ کو بھارتی میڈیا کا جائزہ لینے سے ہو جاتا ہے کہ جہاں ہر روز پاکستان کے خلاف میدان جنگ سجتا ہے، ہر روز جو ہے پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور ہر روز پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور خاکم بدہن اسے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ Doesn't Pakistan have a reason to be worried? Thought of as an embarrassment or he's put India on the spot? بھارتی نیوز چینل یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اب بھارت نے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر حق جتانا شروع کر دیا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں بھارتی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اجیت دیول صاحب، انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن دوردرشن کو ہدایت دی ہے کہ موسم کی خبروں میں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد، سرحدی شہر میرپور اور گلگت کو بھی شامل کیا جائے۔ بھارت کے کئی نجی چینل بھی جو ہیں وہ دوردرشن کی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے اس بات کا کہ بھارت جو ہے معاملات کو کس طرف دھکیل رہا ہے۔ اہم سوال اب یہ ہے کہ بھارت کی غیر روایتی حکمت عملی اور مہم جوئی کے جواب میں پاکستان کی جو روایتی سفارتکاری ہے وہ کارگر ہو سکتی ہے نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں کیا ہمارا رد عمل جو ہے اب تک وہ کمزور رہا ہے؟ کہ ہم بھارت پر اب تک کوئی دباؤ ڈال سکے، یا خود اپنے بیانات اور تقاریر سن کر اور سنا کر جو ہے خوش و مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کی گرفت جو ہے مضبوط ہو رہی ہے؟ اور پاکستان کے پاس سب سے بڑا سوال یہ کہ اور کیا راستے ہیں کہ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ روایتی سفارتکاری تو ہوتی رہے گی۔ آج ہم انہی اہم سوالات پر بات کریں کہ بھارت کی حکمت عملی پہ تو ہم بات کرتے رہتے، کچھ آج اپنے اوپر شروع تنقید کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے کہ جب بھارت اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود سری میں مبتلا ہے، مہم جوئی کر رہا ہے، ہمارا میڈیا، ہمارے سیاستدان، ہماری سیاسی جماعتیں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیا ہم اس پوری کہتے ہیں نا اس مسئلے پہ بات بھی کرتے ہیں؟ ہمارے نیشنل ڈسکورس کا حصہ ہے بھی کہ نہیں؟ جی دیکھیے، ہمارے نیشنل ڈسکورس کا یہ اوکیجنل حصہ بنتا ہے جب کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی ہے جس سے توجہ ہماری مرکوز ہو جائے کہیں پالیسی سے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجیے 5 اگست کے بعد سے جو آخری بڑا ایونٹ ہوا تھا وہ جب پرائم منسٹر نے UN میں تقریر کی تھی، تو ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ سٹارٹ پوائنٹ ہوگا اور پاکستان کی اس کے اوپر بلڈ کرتا رہے گا اور بلڈ کرے گا مختلف قسم کے جو پریشر جس کی آپ بات کر رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ابھی تک شاید اس خطرے سے صحیح طریقے سے ہم سمجھ ہی نہیں سکے ہیں، کیونکہ میں آج سے نہیں کافی عرصے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت اس جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گڑی ہوئی ہیں گلگت بلتستان اور اس کے بعد پھر جو ہمارا آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا، اور پچھلی سٹیج پہ جب وہ دریائے جیلم پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی اب حالت دیکھیے کیا ہو۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا یہ چاہیے کہ بھارت کو کشمیر دیا کیوں گیا تھا۔ جب تک ہم اس بات پہ غور نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور پھر غور یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس وقت جو ہمارے لشکر تھے یا ہمارے جو پٹھان بھائی تھے یا ہمارے جو کشمیری بھائی تھے یہ ہمت نہ کرتے گلگت بلتستان کو اور یہ جو آزاد جموں کشمیر کا خطہ ہے اس کو آزاد نہ کروا لیتے، تو آپ اندازہ کیجئے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کی دریا کہاں پہ ہوتے ہیں، پاکستان کی باقی سب کچھ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس خطرے کو صحیح طریقے سے نہ بھانپ سکیں گے، نہ ہی ہم نے کبھی جو ان کی ذہنیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی ہم ان کا لانگ ٹرم جو تھنکنگ ہے اس کو ہم سوچ رہے ہیں، نہ اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آ جا کے سوائے اس کے UN میں تقریر کر دی یا کبھی ہمارے وزیر خارجہ کا دفعہ بول پڑے، اس کے علاوہ اگر آپ کو دیکھیں تو مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہے، اکنامکلی کمزور تو میرے خیال طالبان سے اور کوئی زیادہ نہیں تھا، نہیں کوئی اکنامکلی کمزور۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے ونزویلا کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے اس کی، آپ کیوبا کو دیکھ لیجئے۔ دوسرا ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں اس کو بیک برنر پہ ڈال دینا چاہیے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹائم سینسٹیو ہے، جتنا ہم بھارت کو زیادہ ٹائم دیں گے وہ اتنا ہی بھارت اس کی گرفت جو ہے مقبوضہ کشمیر پر اور مضبوط ہو جائے گی۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ یہی سوال ہم آتے ہیں کہ جو بھارت ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور جو کچھ اس کے عزائم اس پہ بات کرتے ہیں، پہلے ذرا کچھ اپنے اوپر نعیم خالد لودھی صاحب جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ ہم اپنے اوپر کچھ تنقید کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے قومی بیانیے میں ہمیں بھارت اتنا نظر نہیں آتا۔ بھارت کی فوکس جو ان کا میڈیا ہو، سیاسی جماعتیں، حکومت ہوں، پاکستان دشمنی میں بالکل وہ فوکسڈ ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے جو ہے مطلب ہے بال سے نظر ہٹ جاتی ہے، اور اسی لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹوں میں بال آ بھی رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات پہ کی وجہ سے ہم بالکل یرغمال ہو گئے ہیں؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا کا تو یہ ہے نا کہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ
کیا چیز زیادہ بکتی ہے، اور پھر میڈیا میں ایک رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ چیز کوئی بکے یا نہ بکے، اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ 2-3 ہفتے پہلے سے وزیرستان میں 2-3 واقعات پیش آئے، پھر بلوچستان میں جو کل کا واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ ہاٹ رکھی جاتی ہے ایل او سی، اور جب تک کہ آئی ایس پی آر کا کوئی بیان نہ آ جائے، وہ بھی بس ایک دفعہ اس کو دہرا دیا جاتا ہے کہ جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ بمباری ہوئی اور اتنے لوگ شہید ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خود سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بنیاد نہیں بناتے۔ جیسے ابھی یہ جو میجر صاحب نے بات کی ہے ہندوستان کے، اور بالکل ایک آپ سمجھے کہ اپنے اوپر خود بخود ایک ایف آئی آر کاٹ دی ہے، اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو بلوچستان والا واقعہ کیسے اس کو ساتھ ملانا چاہیے تھا۔ اور یہ ایک چیز جو بالکل ہمارے سامنے آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ مودی نے کہا اپنے الیکشن کے دوران، جس کو ہم سمجھتے رہے الیکشن ریٹورک ہے، اس کے بعد بھی پھر جو وہ کہتا رہا کہ ہم یہ کریں گے، اور آخر میں ابھی آپ کو پتہ ہے کل کی بات ہے کہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے ایک اجلاس بلایا جس میں یہ تمام چیفز گئے ہیں ایئر فورس کے، آرمی کے۔ یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے لانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ادھر ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے بڑا اہم بتایا کہ جی ہم لوگ ہمارا میڈیا جو ہے مطلب بتانا پسند نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، پھر میں چلتا ہوں قمر چیمہ صاحب کی طرف۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہمارے یہاں جو ہے یہ نہیں کہ جب ایسے آپ جیسے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ہر لیول پہ، ہمارے فوج میں بھی ہیں، سول بیوروکریسی میں بھی ہیں، میڈیا میں بھی، کیوں ہم نہیں کر پا رہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایک تو ادراک کی کمی ہے میڈیا میں۔ میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا کو چلانے والے ہیں یا میڈیا کے جو اینکرز ہیں، ان میں جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے وہ لوگ کم ہیں۔ زیادہ تر 2 قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو پولیٹیکل ریشہ دوانیوں میں بڑے ماہر ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ آج چونکہ چودھری صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے پنجاب میں کچھ ہونے والا ہے، آج وہ سندھ کے انہوں نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا، جس کا مطلب ہے کہ سندھ اور سینٹر کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ ان کو وہ بنیاد بناتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے کوئی ماسٹرز کیا ہو انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جن کو پتہ ہو کہ ملٹری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، انہوں نے کوئی اس کے اوپر تحقیق کی ہو۔ ایسے لوگ جب تک میڈیا میں نہیں آئیں گے ان کو کیا پتہ چلے گا میرے بھائی؟